سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی لیک ہونے والی آڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی نصرت جاوید نے کہا ہے کہ دور حاضر میں ہمارے ہاں کثیر تعداد میں میر جعفر پائے جاتے ہیں، ایک ڈھونڈنے نکلو تو ہزار مل جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بھی دیگر پاکستانیوں کی طرح ثاقب نثار کی لیک ہونے والی آڈیو سنی ہے، جس میں ان کے کارہائے نمایاں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازوں نے اس آڈیو کا بھرپور تجزیہ فراہم کر دیا ہے اور اسے قطعاً جعلی ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس آڈیو کو فقط ایک بار سنا ہے اور دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد اور نظریہ ضرورت کے بنائے راستے پر چلائی جانے والی مملکت خداداد پاکستان میں ایسی آڈیو یا ویڈیو لیکس کسی کے کام نہیں آئیں گی۔ فقط چند روز کا تماشا لگے گا۔ نواز شریف فی الحال لندن میں ہی مقیم رہیں گے۔ ان کی عدم موجودگی میں مریم نواز عدالتوں میں پیشیاں بھگتتی رہیں گی اور پھر یہ اسکینڈل بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ نصرت جاوید تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سقوط بغداد سے قبل جب منگولوں کے لشکر حتمی پیش قدمی کے لیے خلافت عباسیہ کے مرکز کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے تو اس شہر کے بازاروں میں مناظروں کے ہجوم یہ طے کرنے میں مصروف تھے کہ طوطا حلال ہے یا حرام۔ مجھے خبر نہیں کہ ایسے مناظروں کی بدولت بالآخر کیا ثابت ہوا تھا، البتہ خلافت عباسی کو دجلہ میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس کا پانی کئی دنوں تک خونریزی کا نشانہ بنے ہوئے لوگوں کی لاشوں کی وجہ سے سرخ رہا۔ اس کے بعد یہ پانی کالا ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تمام لائبریریوں سے کتابیں اٹھا کر دریا برد کر دی گئی تھیں۔ نصرت کہتے ہیں کہ اس حساب سے پاکستان خوش نصیب ہے کہ اس کے گرد منگولوں کے لشکر جمع نہیں ہو رہے۔ عالمی معیشت کے نگراں ادارے یعنی IMF کے سدھائے چند نابغے البتہ ہماری معیشت کو مردہ بنانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اگرچہ یہ گمان لاحق ہے کہ وہ ہماری معیشت کو توانا بنانے کے جتن کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ قربانی کے جانور کو بھی بہت لاڈ سے چارہ کھلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے قرضے کے 6 ارب ڈالر ویسا ہی چارہ ہے۔ اس چارے کو ستمبر سن 2022 تک میسر رہنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اس کی فراہمی کا بندوبست کیا تھا۔ اس چارے کے عوض لیکن مجھے اور آپ کو بجلی اور گیس استعمال کرنے کی بھاری قیمت بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات پر لگے ٹیکس بھی ہیں، وہ جمع ہوں گے تو ریاست کا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ IMF سے ہوئے معاہدے پر جب عمل شروع ہوا تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ ہماری آمدنی میں اضافے کی کوئی صورت نظر نہ آنے کے موسم میں گھروں میں آئے بجلی اور گیس کے بل ناقابل برداشت محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ خلق خدا نے آہو بقا مچائی تو قومی اسمبلی میں ہمارے ووٹوں کی وجہ سے بیٹھے چند حکومتی اراکین بھی پریشان ہو گئے۔ مارچ سن 2021 میں انہوں نے نہایت خاموشی سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے مقابلے میں کئی برسوں کی گوشہ نشینی کے بعد سیاسی میدان میں اترے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ بھیجنے کی حمایت میں ووٹ ڈال دیا۔ اس شکست کے باوجود ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے IMF سے 6 ارب ڈالر والے معاہدے کی مزید اقساط کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ایک جزوی معاہدے پر بھی دستخط کر دیے۔ یہ دستخط ہو گئے تو انہیں وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ شوکت فیاض ترین صاحب نے سنبھالی۔ منصب سنبھالتے ہی کامیاب بینکر شوکت ترین نے سینہ پھلاتے ہوئے بڑکیں لگانا شروع کر دیں کہ IMF سے طے ہوئی شرطوں پر ہو بہو عمل ہوا تو ہماری معیشت سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ بجلی کی قیمتوں کو مزید بڑھانا ممکن نہیں رہا۔ کاروباری افراد پر بھی مزید ٹیکس لگانے کی بجائے انہیں بینکوں کے ذریعے وافر رقوم آسان شرائط پر فراہم کی جائیں گی۔ وہ ان رقوم کے ذریعے مزید کارخانے لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ذہین نوجوانوں کو بھی نئے کاروبار متعارف کرانے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ شوکت ترین نواں مالی سال کا بجٹ تیار کرتے ہوئے اپنے دعووں کو دیانتداری سے بروئے کار لاتے محسوس ہوئے۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران ایک نہیں متعدد بار کھڑے ہو کر نہایت اعتماد سے ہمیں یقین دلاتے رہے کہ انہوں نے معیشت میں رونق لگانے کے لیے جو نسخہ تیار کیا ہے IMF میں بیٹھے نابغوں کو دل و جان سے قابل قبول ہوگا۔ چند اراکین نے جب ان کی سوچ کو خوشگوانی قرار دیا تو وہ طیش میں آ گئے اور معترضین کو یاد دلایا کہ وہ کرنل فیاض ترین کے فرزند ہیں۔ لوگوں کو چکن چپڑی باتوں سے رام کرنے کی عادت ان کے خون میں شامل ہی نہیں۔ IMF میں بیٹھے افراد مگر ہم جیسے ممالک کے حکمرانوں کی بڑکیں سننے کے عادی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اڑی دکھاتے بکرے نے بالآخر چھری تلے ہی آنا ہے۔ چنانچہ IMF کی جانب سے قرضے کی اگلی قسط جاری کرنے کے فیصلے کے بعد اب پاکستانی عوام اس چھری تلے آ چکے ہیں۔ بقول نصرت جاوید IMF سے معاہدے کا ڈھول بجاتے ہوئے ترین نے میرے اور آپ جیسے کم فہم شہری کو یہ نہیں بتایا کہ IMF نے متوقع 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے چند شرائط کا اطلاق بھی لازمی ٹھہرایا ہے۔ IMF نے ہمارے ساتھ طے ہوئے بندوبست کے بابت جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی جانب سے چند اقدامات کا وعدہ ہوا ہے۔ ان پر عمل درآمد کی صورت ہی 1 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کو مزید بڑھانا پیشگی شرائط کا کلیدی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو ٹیکسوں کے ذریعے 550 ارب روپے کی خطیر اضافی رقم اکٹھا کرنے کو یقینی بنانا ہے اور ظاہر ہے یہ سارے ٹیکسز عوام پر لگیں گے جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس کر چیخیں مار رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے IMF سے بھیجے گورنر رضا باقر کے لیے ویسے ہی اختیارات باقاعدہ قانون کی صورت مہیا کرنا بھی لازمی ہے جو برطانیہ کی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ کلائیو جیسے نمائندے کو کلکتہ بھیجنے سے قبل عطا کیے تھے۔
नवाब सिराजुद्दीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बिलाखिर मीर जाफर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का हतमी सहूलतकार करार पाए। लेकिन नुसरत जावेद कहती हैं कि हमें किसी सिराजुद्दौला को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं। दौरे हाजिर में मीर जाफर हमारे यहाँ कसीर तादाद में मुयस्सर हैं। एक ढूंढने निकलो तो 1000 मिल जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।